پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور آج کا جو خصوصی پروگرام ہم نے سننا تھا وہ مدرسہ غوث پاک بڑی ولی سرکار کے طلباء کرام کا پروگرام سننا تھا، اور آپ نے بخوبی بڑے اچھے انداز میں طلباء کرام سے نعتیں منقبت اور اولیاء کرام کی شان کرتا ہے کہ یہ طلباء کرام اسی طریقے سے یہاں نعتیں گنگناتے رہیں، منقبتیں سناتے رہیں، اولیاء کرام کا تذکرہ کرتے رہیں، ہم سنتے رہیں اور شام ہو جائے۔ تو میں بھی بس حاضری کے لیے یہاں حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی بھی ملامت کا خطرہ نہیں رکھتے، کسی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ذالک فضل اللہ، یہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا کے اندر بامقصد بھیجا ہے، اور انسان ہی نہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو بامقصد بھیجا ہے۔ اس لیے انسان کا بھی ایک مقصد حیات ہے، اور وہ مقصد حیات رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، اور اللہ کے جو ہے برگزیدہ بندوں سے محبت ہے، اولیاء اللہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام سے۔ اور انسان کا مقصد حیات صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے۔ یوں تو ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے، یہ التجا کرتا ہے، اور ہر انسان کی یہ کوشش رہتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا تو صرف اس لیے آیا کہ میں اس اپنی زندگی کے اندر 2-400 کروڑ روپے 2-4 کروڑ روپے جمع کر لوں، اور جمع کرنے کے بعد اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میرے بھائی، انسان کا اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ نہیں، بلکہ اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جس انسان کو رب تبارک و تعالیٰ، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں نے انسان اور جن کو اگر پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کہ انسان کا مقصد آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی انسان کی یہ تمنا ہو کہ میں اپنی زندگی میں 2-4 کروڑ روپے جمع کر لوں، جب وہ انسان اپنی خواہش مکمل کرتا ہے، وہ 2-4 کروڑ روپے جمع کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب میرا مقصد تو مکمل ہو چکا، میں نے اتنی مال و دولت جمع کر لی، اب میں کیا کروں؟ تو پھر اسے پریشانی ہی پریشانی آتی ہے۔ لیکن رب ذوالجلال کی قسم، رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر انسان اسی مقصد میں لگا رہے، نہ تو کوئی مشکل آ سکتی ہے، نہ کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ اور مقصد ایک صحابیہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ حضرت ابو طلحہ، ایک صحابیہ سرکار کی صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زندگی کا ایک مقصد بنا لیا۔ مقصد یہ بنایا کہ وہ ہر روز مسجد کے اندر جایا کرتی، اور مسجد میں جا کر کے ہر روز مسجد کی صفائی کیا کرتی، مسجد کو جھاڑو دیتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک، کہ وہ روزانہ مسجد کے اندر آتی اور آ کر کے مسجد کو جھاڑو دیتی، مسجد کا پوچھا دیتی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابیہ کو ایک دن دیکھ لیا۔ جب آقا کریم نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد چند دن گزرتے ہیں کہ وہ صحابیہ مسجد کے اندر جھاڑو دینے نہیں آئی، بیمار پڑ جاتی ہے، بیماری کی حالت میں ہے۔ جب بیمار ہوئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس صحابیہ نے مسجد سے اپنا جو ہے ایک ضابطہ قائم کر لیا ہے، مسجد سے اپنا رشتہ جوڑ لیا،
تو وہ صحابیہ جب بیمار ہوتی ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کے لیے ان صحابیہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کے لیے پہنچے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہو تو مجھے خبر کرنا کہ میں نماز جنازہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ جب انتقال ہوا تو سردی کا وقت تھا، جیسے ہمارے پاس کوئی بزرگ ہو تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کو تکلیف دی جائے، تو عام لوگ اس میں شریک ہو کر کے اس رواج کو مکمل کر لیتے ہیں، اس کام کو پورا کر لیتے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا، سردی کا وقت تھا، تو صحابہ کرام نے سوچا کہ اگر سرکار کو ہم کہیں گے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہو جائے گی، تو صحابہ کرام نے مل جل کر کے آپ کو جو ہے کفن دیا، غسل جو بھی طریقہ کار تھا، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ان صحابیہ کو دفن کر دیا رات کے عالم۔ جب دفن کیا تو دفن کرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ صحابیہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں نے تو آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ جب ان کا انتقال ہو تو مجھے خبر کرنا تاکہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھ لوں۔ وہ اس لیے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کو ہمیشہ صاف کیا کرتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہم نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے حبیب کو تکلیف دے، سردی کا موسم ہے، اگر آپ کو جگاتے اٹھاتے، اگر آپ کو تکلیف دیتے تو ہمارے دلوں نے یہ گوارا نہیں کیا، اس لیے ہم نے غسل کفن دفن جو بھی تھا ہم نے مکمل کر کے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد انہیں جو ہے ان کی تدفین کر دی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چلو مجھے ان کی قبر پہ لے کر چلو۔ البس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام نے ساتھ لیا اور ان صحابیہ کی قبر تک پہنچے۔ جب قبر کے اوپر پہنچے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان صحابیہ کی قبر یہ ہے جو روزانہ مسجد کو جھاڑو دیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہاں یہ وہی قبر ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی، سب کچھ کیا تھا، لیکن آج میں محمد عربی یہ بات کہتا ہوں کہ میں اس قبر کے پاس حکم دیا کہ آپ نے ایک مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھ لی ہے، کہ جس طریقے سے حکم شرع یہ ہے کہ جب کسی مومن کی نماز جنازہ ایک مرتبہ پڑھ لی جاتی ہے تو دوسری مرتبہ حکم نہیں ہے، ہاں صرف اس وقت حکم ہے کہ جب ورثاء میں سے حقیقی وارث میں سے کسی نے نہ پڑھی ہو تو اس وقت حکم ہے کہ وہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو شارع شرع ہے انہوں نے حکم دیا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہے، باقی تو ہر میت کا کوئی نہ کوئی وارث ہوتا ہے، لیکن میں ساری دنیا کا وارث ہوں۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم نے فرمایا کہ میں ان کی قبر کے پاس کھڑا ہوں، میرے پیچھے صفیں باندھ لو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے صفیں باندھ لی، اور صفیں باندھنے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابیہ کی نماز جنازہ پڑھی، وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا ضابطہ مسجد کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ اسی طریقے سے انسان کا بھی ایک ضابطہ حیات ہے، وہ بھی اپنی زندگی کو، میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ہم اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں، بے مقصد نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، آج کل اکثر ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، ہر انسان وہ ایک بڑے سے بڑے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کر کے فوراً کر لیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہر انسان، ہر تو نہیں کہہ سکتا، بلکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مذاق کو کچھ نہیں سمجھتے، اس مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم اپنے وقت کا یہ جو ہم وقت بیدار، یہ جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، اسے ہم ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے
حدیث پاک مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالی انسان سے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی پوچھ کرے گا وہ دو چیزوں کی پوچھ کرے گا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالی اگر انسان سے پوچھے گا تو وہ دو چیزوں کی پوچھ سب سے زیادہ کرے گا۔ ایک وہ چیز کہ انسان کو رب تبارک و تعالی صحت و تندرستی عطا کی، کل قیامت کا دن ہوگا رب تبارک و تعالی اس انسان سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے تجھے میں نے صحت و تندرستی عطا کی تھی، بتا تو نے اسے کہاں صرف کیا ہے؟ اور دوسری چیز رب تبارک و تعالی قیامت کے دن اس وقت کے بارے میں پوچھے گا آج جو نوجوان ہمارے دکان کے پھٹے کے اوپر بیٹھ کر کے گپے لگاتے ہیں اور نمازوں کا وقت اذان مسجد سے ہوتی رہتی ہے اور دکان کے پھٹے کے اوپر بیٹھ کر کے اس یار سے باتوں میں مصروف رہتے ہیں، میرے نوجوان بھائیوں کل آج تجھے میں جنت سے محروم کر دیتا ہوں۔ نوجوان بھائیوں کل اگر قیامت کے دن کسی چیز کی پوچھ ہوگی تو وہ ان دو چیزوں کی پوچھ سب سے زیادہ ہوگی۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ نہ جانے کس کس طریقے کی برائیاں ہیں، والدین سے بدسلوکی، والدین کے ساتھ غلط سلوک اور اپنے بزرگوں کے ساتھ غلط طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ آخری جملے میں آپ سے کہہ دوں وقت بڑا کم ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر بزرگوں کی قدر نہ کی جائے اللہ تبارک و تعالی اس معاشرے سے اپنی رحمت کو اٹھا لیتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر بزرگوں کی قدر نہ کی جائے، والدین کی عزت نہ کی جائے، والدین کی قدر و قیمت کو نہ سمجھا جائے، میری آپ سے گزارش ہے سب کچھ کریں لیکن سب سے پہلے ضروری ہے اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھیں، والدین کی عزت کو سمجھیں، بڑوں کی عزت کو سمجھیں، اساتذہ کی قدر جانیں، اساتذہ کی عزت کیا کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔